بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے چند دن میں زندگی بدل دینے والا وظیفہ۔ اس وظیفے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر جس نے بھی اس عمل کو شروع کیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس دن اس کی خوشحال زندگی کی ابتدا ہو گئی۔ اس کی زندگی سے غم، فکر، پریشانیاں، فاقہ، غربت یہ سب ہٹ گئے اور اس کی زندگی جو ہے وہ خوشحالی کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ جس نے بھی یہ وظیفہ شروع کرنے کی صرف نیت ہی کر لی تو وہ سمجھ جائے کہ آنے والے دن اس کی زندگیوں میں خوشیوں کی ایک بہار لے کر آنے والے ہیں۔ ایسا وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بارے میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے، جو بھی وظائف بتائے جاتے ہیں موسٹلی وہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہوتا ہے، تو اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کیا کریں کہ یہ ریزلٹس جس طرح بتائے جا رہے ہیں یہ کوئی ایک آدمی کا صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا یا یہ کسی بک سے پڑھ کے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بارہا لوگوں کو جو بتاتے ہیں ہم لوگ، اور پھر جب ان کے فیڈ بیکس آتے ہیں، یہ ان ریویوز اور ان فیڈ بیکس پر جو ہے یہ مبنی وظائف ہوتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں ہی میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہوں، یا میرے اور جو دوست ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس آپ کو اس طرح سے ملیں گے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مطلب پہلے بھی بات یہ ہو چکی کہ جب بھی کسی سے کسی بات پہ ڈسکس ہوتی ہے یا کوئی ڈائریکٹ رابطے میں لوگ آتے ہیں تو وہ شاہ صاحب مطلب یہ ہے کہ وہ چلو شاہ صاحب نے دسیا کر لینے ہیں، جی ہو گیا تو ٹھیک ہے، جی نہیں ہوا تو کوئی نہیں، پھر کوئی اور کر لیں گے۔ تو یہ جی ہو گیا والی بات نہیں ہے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ دیکھیں، جب بھی آپ قرآن پاک کی کسی آیت کا کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں تو پھر اس یقین کے ساتھ کریں کہ اس میں مجھے رزلٹ 100% ملنے ہیں، اور پھر آپ کو رزلٹ ملتے بھی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جو لوگ ڈاؤٹس کا شکار رہ جاتے ہیں، جو لوگ شک و شبے میں رہ جاتے ہیں، ان کا وہ 50-60% 80% تو اسی وقت وہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ وہ بہتر ہے کہ وہ وظیفہ شروع نہ کریں جو دل کو ہی بات نہیں لگی۔ مطلب میں نے اگر آپ کو کوئی بات کہی ہے اور وہ آپ کے دل کو ہٹ ہی نہیں کر رہی، آپ کے دل میں اتر ہی نہیں رہی، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اس پر عمل کرنے کی یا اس پہ پوچھنے کی یا ڈائریکٹ بھی رابطے میں آ کے کرنے کی کیا بات کی ضرورت ہے؟ تو جب آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگ جاتی ہے، اپیل کرتی ہے، دین آپ اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ دیٹ ول پروڈیوس ریزلٹس، اس سے آپ کو ریزلٹس ملیں گے، اور وہ ریزلٹس ملیں گے جو ہم ویڈیوز کے اندر کلیم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو ملے ہیں تو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا یقین اعتماد کے ساتھ۔ تو اسی کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب، جیسے میں نے ابھی بول دیا کہ اگر آپ یہ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں تو چند دن میں آپ اس کو جب اس پہ پریکٹیکلی عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی چینج آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مایوس ہیں تو خوشحالی آپ کی معیشت ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب میں آتا ہوں وظیفے کی طرف، وہ آپ کو جلدی سے سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی احتیاط اور دوسری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ اب تھوڑا وظیفے پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ نے جب فجر کی نماز پڑھنی ہے، ہر فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ 4 نمازوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، هو الحی القیوم۔ 11 بار نماز پڑھ لی، کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد 11 بار آپ نے هو الحی القیوم پڑھ لینا ہے۔ یہ فجر کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ظہر کی طرف آئیں گے۔ جب ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھیں گے، هو الحی القیوم۔ ٹھیک ہے، هو العلی العظیم، هو الحی القیوم فجر کے وقت، اور هو العلی العظیم جو ہے یہ آپ پڑھیں گے 11 بار ظہر کی نماز کے بعد۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ فجر کی نماز کے بعد 11 بار هو الحی القیوم، اور ظہر کے بعد 11 بار هو العلی العظیم۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ اب آ جاتے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا یہ نام هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، یہ آپ نے 11 بار پڑھ لینا۔ ٹھیک، هو الرحمن الرحیم یہ عصر کے بعد آپ نے 11 بار پڑھ لینا۔ اور اس کے بعد جب مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے تو دین آپ
هو الغفور الرحیم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے 11 بار؟ هو الغفور الرحیم. تو اس طرح سے آپ کی فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ 4 نمازوں پہ آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے. عشاء کے بعد اس کا نہیں ہے کوئی ایسا وظیفہ. ان 4 نمازوں میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ هو الحی القیوم فجر کے بعد، هو الحی القیوم فجر کے بعد، هو العلی العظیم، هو العلی العظیم ظہر کے بعد، هو الرحمن الرحیم عصر کے بعد، اور هو الغفور الرحیم یہ آپ نے مغرب کے بعد 11 دفعہ یہ ہر نماز کے بعد آپ نے شروع کر دیں. بہت ہی آسان عمل ہے، اتنا کوئی الجھا ہوا نہیں ہے، بڑا صاف ستھرا سا، ہلکا پھلکا سا. یعنی کہ اکثر بھی ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو کئی دوستوں کو دیکھا وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفار بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یا آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں. کئی لوگ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں یہ روٹین کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن اب یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو پھر آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں. اس کو آپ عمل ہی کہہ سکتے ہیں یا وظیفہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کہیں. تو یہ اللہ کے ان اسماء کو اگر آپ نماز کے بعد اس ترتیب سے دہرانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر یہ بات اکثر پھر کمنٹس میں پوچھیں گے کہ شاہ جی اس کو کتنے دن کرنا ہے، اور اس کو جناب جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے درود شریف اس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. دیکھیں میری بات سنیں، درود پاک کبھی کوئی بھی عمل بتایا جائے نا تو اس کے بعد کم سے کم 1 دفعہ درود شریف پہلے اور 1 آخر میں ضرور پڑھا کریں. اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں اور وہ قبولیت کی طرف لے کے جاتا ہے. درود شریف اس آپ کی ہلکے چھوٹے سے بھی ذکر کو، تھوڑی سی بھی عبادت کو، وہ درود پاک اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنے سے وہ اللہ کے پاس وہ عبادتیں جو ہے اوپر جاتی ہیں، قبولیت کی طرف جاتی ہیں. تو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور اب آگے بات کی جناب کتنے دن ہم نے اس وظیفے کو کرنا ہے یا اس عمل کو کرنا ہے. تو دیکھیے اس عمل کو کرنے کا صرف میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی آپ اس کو شروع کریں. لیٹ سپوز آپ اس کو شروع کریں 11 دن کر لیں، ٹھیک ہے. 11 دن اس کو پریکٹیکلی اس کو کریں، مس نہیں کرنا کہ جی وہ عصر کے بعد پڑھنا تھا وہ تو میں بھول گیا. کیونکہ اکثر دوست مجھے نا کمنٹ میں یا ڈائریکٹ رابطے میں جب واٹس ایپ پہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سر جی وہ میں نا عمل کر رہا تھا تو 8ویں دن جو ہے وہ میں پڑھنا بھول گیا. تو اس طرح نہیں، پھر وہ عمل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے وہ ریزلٹس نہیں رہتے، پھر آپ کو شروع سے کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو اگر اس کے ریزلٹس چاہیے تو ذرا سنجیدہ ہو کے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کو بے شک لکھ کے آپ پرچی اپنے پاکٹ میں رکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. 1-2 دن کریں گے پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو 11 دن ابھی فی الحال آپ کریں، اور جب آپ کو اس کے ریزلٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی، وہ خوشیاں، وہ بہاریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، دین آپ سے پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پھر اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پھر آپ لائف ٹائم آپ اس وظیفے کو اپنا کے رکھیں، کیونکہ یہ وظیفہ پھر آپ کو سوٹ کر گیا ہے، یہ آپ کو رزلٹس دے رہا ہے، یہ آپ کی زندگی میں چینج لا رہا ہے. تو اس سے اچھی تو کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی پھر، کہ جو چیز آپ کو سوٹ بھی کر جائے وہ آپ کو رزلٹ بھی دے رہی ہو. تو پھر ہمیں کون سا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے یہ 4 نام ہیں یہ 11 بار ہم نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے اگر ہم بہت بڑے بڑے وظائف نہیں کر سکتے. کیونکہ ابھی مجھے کمنٹس میں دیکھ رہا تھا وہ سورہ یاسین کا 111 بار پڑھنے کا 1 بار کا عمل بتایا تھا، تو وہ اس پہ کافی وہ سیریس ہو رہے تھے صاحب کے جناب یہ اتنا تو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے جتنی بڑی مشکل، جتنی بڑی پریشانی، تو مدد تو اللہ سے لینی ہے. پھر مختلف وظائف ہیں، آپ اگر ہیوی قسم کے وظائف یا مشکل عملیات نہیں کر سکتے تو پھر یہ بڑا آسان سا ایزی سا عمل ہے. اور اب میری کوشش بھی آج کل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ عمل بتاؤں تاکہ وہ لوگ آسانی سے کر سکیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں واقعی تبدیلی لے کر آئے، اور جو لوگ مایوس ہیں، پریشان ہیں، اور جو تنگست ہیں، جو فاقہ کشی کی صورت میں بھی ہیں، تو یہ چند دن کے عمل کرنے سے ان کی زندگی میں بہار آ جائے اور بہت بڑی چینج آ جائے. تو یہ مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ یہ کہ گھاٹے کا یہ سودا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.